محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت نبوت یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جس طرح حضور ختم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تمام انبیاء و مرسلین کے اہل بیت کے سردار ہیں۔ ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کی شان میں اللہ تعالیٰ اپنی نازل کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو اس ایت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ناپاکی دور فرما کر انہیں خوب پاک اور صاف فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس آیت مبارکہ میں اہل بیت سے کون کون لوگ مراد ہیں۔ لفظ اہل کا لغوی معنی ہے والا، اس لیے کہا جاتا ہے اہل علم، اہل دولت، اہل ملک اور اہل رائے، یعنی علم والا، دولت والا، ملک والا، رائے والا۔ لہذا اہل بیت کے معنی ہوئے گھر والے، اور اہل بیت نبی کے معنی ہوئے نبی کے گھر والے۔ یعنی پھر گھر والوں کی بھی آگے تین صورتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو نبی کے گھر میں پیدا ہو اور نبی کے پاس ہی رہے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادہ آپ کے شہزادے۔ نمبر دو، جو آپ کے گھر میں پیدا ہو اور پھر کہیں اور جا کے رہیں، جیسے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی پیدا حضور کے گھر میں ہوئی ہیں، لیکن جب ان کا نکاح ہو گیا وہ اپنے اپنے سسرال تشریف لے گئی۔ تو یہ دونوں اہل بیت ہیں، دونوں اہل بیت ہیں۔ نمبر تین کہ پیدا کسی اور جگہ پہ ہوں مگر بعد میں آ کے حضور علیہ السلام کے گھر میں حضور کے ساتھ رہیں، یہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ پیدا اپنے اپنے والدین کے ہاں ہوئی، لیکن جب حضور سے عقد ہوا، حضور سے نکاح ہوا، حضور سے نکاح کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہنے لگی۔ انہیں اہل بیت سکونت کہتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے حضرات کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے اردو محاورے میں بھی ہم بیوی بچوں کو اہل و عیال یا اہل خانہ یا گھر والے کہتے ہیں۔ لہذا اسی محاورے کے تحت حضور علیہ السلام کے تمام صاحبزادے، اولاد، صاحبزادیاں، آپ کے ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت ہوئے۔ لیکن حق یہ ہے کہ اہل بیت کا عرفی اطلاق جو ہے وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات گرامی پر ہی ہوتا ہے۔ اب ذرا
کون کون لوگ مراد ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض کا خیال ہے، بلکہ اکثر کا خیال ہے، خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ آیت تطہیر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے متعلق نازل ہوئی. اور بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ کی ازواج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ قول سیدنا حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے، کیونکہ آپ کی ازواج ہی آپ کے مکان میں آپ کے ساتھ رہتی تھیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس قول وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ کی وجہ سے بھی اس آیت کو آپ کی بیویوں کے متعلق قرار دیا گیا ہے. تو آپ کے اہل بیت آپ کے نسل والے بھی ہیں جن پر صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور ایک جماعت نے اسی پر اعتماد کیا ہے، اور ابن کثیر نے بھی اسی کی تائید کی ہے. واقعہ جو لوگ اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو لیتے ہیں، ان کے پاس بھی ٹھوس دلائل اور شواہد موجود ہیں. اور جو احباب اہل بیت سے مراد حضرات پنجتن کو لیتے ہیں، ان کے پاس بھی ٹھوس دلائل اور شواہد موجود ہیں، لیکن اکثریت دوسرے قول کے حق میں ہے. اسی لیے اہل بیت کا لفظ اکثر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے یہ مشہور ہے اور آپ کے لیے ہی زیادہ تر بولا جاتا ہے. تو آئیے اس سلسلے میں حدیث مبارکہ پیش کر کے اپنے اس قول کے قوی ہونے کے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی حدیث مبارکہ مشکاہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے باب مناقب اہل بیت میں، اور ام المؤمنین محبوبہ محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آیت تطہیر کے متعلق جو آپ نے روایت بیان کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر باہر سے تشریف لائے تو حضور کے کاندھوں پر کالے اون کے بالوں کی مخطط چادر ڈالی ہوئی تھی. حضور نے اپنے کاندھوں پر کالے اون کے بالوں کی مخطط چادر ڈالی ہوئی تھی. تو جب حضور تشریف لائے، حضور کے آنے کے بعد امام حسن آئے، حضور نے امام حسن کو اپنی چادر میں داخل فرما دیا. ذرا محبت سے بولیے. حضور نے امام حسن کو اپنی چادر میں داخل فرما دیا. پھر امام حسین تشریف لائے، حضور نے حسین کو بھی اپنی چادر میں داخل فرما دیا. ایک طرف حسن ایک طرف حسین. پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ حاضر ہوئی تو حضور نے اپنی بیٹی کو بھی چادر میں داخل فرما دیا. آخر میں حضرت مولا علی تشریف لائے، انہیں بھی حضور نے چادر میں داخل فرما دیا. اور پھر عرض کی اے مالک مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے. ہمیں حکم ہے ہر آدمی کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو کہ تم نے ناپاکی سے دور رہنا ہے. ہمیں حکم ہے تم نے ناپاکی سے دور رہنا ہے، اور ناپاکی کو حکم ہے تم نے پنجتن پاک سے دور رہنا ہے. تم نے اہل بیت سے دور رہنا ہے. عرض کیا اے مالک مولا، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما اور انہیں خوب خوب پاک اور ستھرا فرما. ایک روایت. دوسری روایت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ یہ آیت تطہیر میرے گھر میں اتری، میرے گھر میں نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے اوپر ڈالی اور پھر فرمایا اے مالک مولا،
کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا حضور کیا میں بھی آپ کی اہل بیت میں داخل نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا فَإِنَّكِ إِلَىٰ خَيْرٍ، اے ام سلمہ تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، بھلائی پہ ہو، تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، اپنے مقام پہ ٹھیک ہو۔ جی تو صاحب تفسیر حسینی نے آیت تطہیر کی تفسیر لکھتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ نے حضور کی چادر میں اپنا سر مبارک ڈالا اور عرض کیا حضور کیا میں بھی آپ کی اہل بیت میں داخل نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا وَإِنَّكِ إِلَىٰ خَيْرٍ، اے ام سلمہ تم جہاں ہو اس مقام پہ ہو، تم خیر کی جگہ پہ ہو، بھلائی کے مقام پہ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ تو اس جہد سے معلوم ہوا کہ ان جو سرکار فرمائے اہل بیت ان سے مراد یہی پانچ تن پاک ہیں، حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، امام حسن اور امام حسین ہے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔